بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کافی ساری ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی چل رہی ہے مختلف آپ کہہ رہی ہے مختلف محاذوں پہ۔ آپ نے دیکھا کہ شرم الشیخ سے واپس آتے ہوئے شہباز شریف بجائے پاکستان آنے کے وہ لندن چلے گئے، وہاں میٹنگز ہوئیں۔ پھر یہاں بھی پی ٹی آئی میٹنگز اپنی کر رہی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنے کے لیے۔ جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال پوچھے، بلکہ بعض کالم نگار سوال کرتے رہے کہ جی ایچ کیو سے جو کور کمانڈرز کی میٹنگ کی عموماً پریس ریلیز آتی ہے، وہ پریس ریلیز نہیں آئی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں۔ تو میں سوچتا رہا اور مجھے ذہن میں کئی ایسے واقعات نظر آئے، ایسے مواقع جس پہ کوئی بھی پریس ریلیز ایشو نہیں کی گئی تھی کانفرنس کے بعد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹل معاملات ڈسکس کرنے ہوں، کوئی اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس آ گئی، کوئی آپ نے اسپیسیفک ایشوز ڈسکس کرنے ہیں جن کا تعلق افواج پاکستان سے یا آرمی سے ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی پریس ریلیز ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پریس ریلیز ایشو نہیں کی جاتی۔ یہاں بھی غالباً صورتحال یہی تھی کہ اس کانفرنس میں موجودہ جو صورتحال ہے ملک میں، کنفرنٹیشن دونوں سائڈ سے نظر آتی ہے، ایک کنفرنٹیشنل سچویشن پریویل کر رہی ہے جس میں حکومت ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف ہے۔ اس کے اثرات افواج پاکستان کے اوپر، نیچے لوور رینکس ہمارے جتنے بھی، ہمارا طریقہ کار فوج کے اندر یہ ہے کہ ہم پلس رپورٹ لیتے ہیں ہر مہینے۔ ایک رپورٹ نیچے لوئسٹ لیول سے شروع ہوتی ہے اور وہ ٹاپ لیول تک جاتی ہے، اور اس میں جوانوں کی سوچ، وہ کیا سوچ رہے ہیں، جونیئر آفیسرز کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، حالات جو بھی ہیں ملک میں یا موجود، تو وہ ایک پلس رپورٹ بنتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ پھر ایک پکچر ڈیولپ کرتے ہیں کہ پوری آرمی میں اس وقت سوچ کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ اور لازماً جو حالات ہیں اس سے آرمی میں ہر طرف پریشانی ہوگی، جیسے ملک کے باقی لوگ عوام پریشان ہیں، اسی طرح افواج پاکستان بھی، کیونکہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں جو فوج میں ہوتے ہیں، اور فیملیز اور تعلق باہر وہی سول سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ ایک نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو وہ ایشوز ڈسکس ہوئے ہوں گے، پھر لازماً یہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے، آگے حالات کیسے بہتر کیے جائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لحاظ سے ضروری ہیں کہ آرمی، پاکستان آرمی، اس کا ایک امیج ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور عوام اس آرمی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے رہے۔ اب اگر کوئی غلط فہمی یا پروپیگنڈا یا کسی کی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے یا اس کے کسی کام کی وجہ سے اگر افواج پاکستان کی بدنامی ہو یا عوام اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہر جنگ میں، ہر محاذ پہ، ہر وقت اپنے عوام کی تائید اور ان کی حمایت چاہیے۔ لہذا یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے افواج پاکستان کے مورال کا بھی، اور عوام اور افواج پاکستان کے درمیان تعلق کا۔ تو ان چیزوں پہ جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو پھر اس پہ کوئی پریس ریلیز وغیرہ نہیں ایشو کی جاتی، تو لازماً یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف کنسلٹیشنز، اب اگر کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ یہ ملک کی صورتحال سنوارنے میں، اس میں یہاں پہ کنفرنٹیشن کم کرنے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، تو رول ادا کرنے کے لیے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہو سکتا ہے میسیجز وغیرہ دیے ہوں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر ہم رول ادا کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی واضح چیز ہے کہ عمران خان اس وقت الیکشن مانگ رہے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، جن میں کہ بہت سارے ایشوز اور بعد میں پیدا ہو گئے رجیم چینج کے علاوہ۔
مثلاً اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، جو ان کو ننگا کر کے مارا گیا، وہ کون لوگ تھے، کس نے کیا، یہ پی ٹی آئی میں بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی تازہ قصہ ہے اعظم سواتی صاحب کا، وہ چل رہا ہے۔ پھر عمران خان کے اوپر اپنا قاتلانہ حملہ ہوا، اور وہ جو ایف آئی آر ہے اس میں وہ آرمی آفیسر کا نام دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو آپ کیا ان کے ساتھ کیسا ایک انڈرسٹینڈنگ کیا ڈیولپ کریں گے؟ سو یہاں بھی مشکلات ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے، اگر آپ حکومت کو یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور بہتر ہونے کا طریقہ کار، کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جلدی الیکشن کروا دیے جائیں، تو یہ کبھی الیکشن کروانے نہیں لگے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک تو خیر 13 جماعتیں ہیں، سب کا کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو وزارتیں مل گئی ہیں، جنہوں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، دور دراز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ کسی وزارت کے باہر سے بھی گزریں گے، وہ آج وزیر بنے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 70-75 کے قریب لوگ وزراء یا ایڈوائزرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وزیر کا سٹیٹس لے کے، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو زندگی میں یہ پہلی دفعہ یہ چیزیں ہاتھ آئی ہیں اور دوبارہ آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اس طرح کی حکومت بڑا مشکل ہے کہ کبھی کرپٹ ٹولے کے اوپر یوں ایک اجتماعی حکومت بنا دی جائے اور وہ بھی اس میں ہر کسی کو وزارت مل جائے، یہ بڑا ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ آج ان کے ہاتھ میں ایک موقع آیا ہوا ہے، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال میں آپ انڈرسٹینڈنگ کیا کرائیں گے؟ اگر یہ حکومت بالآخر الیکشن لے کے جاتی ہے اینڈ تک، اپنا ٹینیور پورا کر کے اس کے بعد کہیں کھینچ تان کے کرواتے ہیں، تو پی ٹی آئی تو اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی لانگ مارچ شروع کر دی ہے۔ وہ آج لانگ مارچ شروع ہو گئی۔ لانگ مارچ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پریشر بڑھانا شروع کریں گے گورنمنٹ پہ۔ گورنمنٹ اصولی طور پہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ چاہے گی کہ ان کو فوج کی حمایت حاصل نہ ہو، لیکن ادارے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کوئی غیر آئینی معاملے میں ان کی مدد نہ کریں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ادارہ آرمی حقیقتاً نیوٹرل نظر آئے اور نیوٹرل پریکٹیکلی رہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے ادارے کو اپنے آپ کو ایک قومی ادارہ ثابت کرنے کے لیے، یہ ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ حکومت استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن آرمی کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر ریزسٹ کرنا چاہیے، اور صرف وہی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے جو آئینی ہیں، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو عوام کے ساتھ تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہیں آرمی کی آج، وہ دور کی جا سکیں۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ان کے بارے میں بڑے ایکسٹینشن کی خبریں چل رہی تھیں، اور ابھی ایک دن پہلے انصار عباسی نے آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی ان کو 7 مہینے کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے جنرل باجوہ نے بھی اور ادارے نے، کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لہٰذا انہوں نے آلریڈی الوداعی دورے اپنے شروع کر دیے ہیں۔ سو الوداعی دورے جو ہیں وہ 2 کوروں کے ہو گئے، آگے بھی باقی بھی وہ چند دنوں میں مکمل کر لیں گے اور اپنے ٹینیور کو وائنڈ اپ کرنے ہیں۔ پہلے ہی وہ 2 ٹینیور لے چکے ہیں، ایکسٹینشن بہت بڑی ایکسٹینشن تھی، 6 سال کا ٹینیور، اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ آئندہ یہ ایکسٹینشنز کے چکر میں نہ پڑا کریں، کیونکہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کسی بھی لحاظ سے ادارے کے مفاد میں نہیں ہے، اور ایک انڈیویجول کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئندہ صرف توقع کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے کہ ایکسٹینشنز نہیں ہوں گی، ماں سوائے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں اور اس وقت چینج آف کمانڈ جو ہے وہ بڑا نقصان کر سکتی ہے آپ کا، تو آپ اس کو اوائڈ کر لیں، وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا اور جنرل باجوہ کے ڈپارچر ان کے جانے کے آ گئے، تو اس کے ساتھ ہی نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ بدقسمتی یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ایک نارمل ایشو ہے جو کہ یہاں پہ
اس کو نارمل سے ایب نارمل بنا دیا گیا ہے، جس میں کہ پورا ملک اس پہ بات چیت کر رہا ہے، ڈبیٹ کر رہا ہے، اپنی رائے دے رہا ہے، اور ہر طرح کی رائے جو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری بحث ایک چھیڑ کے تو اس مسئلے کو تقریباً گندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پرائم منسٹر نے نامینیٹ کرنا ہے، ہمارا آئین آج تو یہی کہتا ہے، لیکن اس کو بدلنا چاہیے۔ اگر یہ پرائم منسٹر نہیں کرنا ہے اور جو کرتے آئے ہیں تو 5 چیف آف آرمی اسٹاف تو میاں نواز شریف نے اپوائنٹ کیے تھے، اور 5 کے ساتھ میاں صاحب کا پھڑا ہوا جھگڑا ہوا اور 5 کے ساتھ مسائل بنے۔ وہ صرف وجہ یہ رہی کہ ہمیشہ میرٹ کی بجائے یہ سوچا گیا کہ سیاسی اعتبار سے ہمیں کون سوٹ کرے گا، جبکہ سیاسی اعتبار سے کوئی بھی سوٹ نہیں کرتا۔ جو چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے وہ در حقیقت اپنے ادارے کے لیے ہی کام کرتا ہے، اور اس کا اصولی طور پہ تو سیاسی رول اس کا کوئی ہونا نہیں چاہیے، لیکن جب یہ اس کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں کیونکہ اپنا آدمی بنا کے اس کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر سارے ملک کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ اپوائنٹ کریں اور میرٹ پہ کریں۔ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آئندہ انتشار نہ ہو، تو سینیورٹی اور میرٹ آج آپ کو ایک جگہ پہ مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سپر سیشن کرا کے نیچے کہیں جائیں صرف اپنا فیوریٹ ڈھونڈنے کے لیے۔ آج آپ کے پاس سینیورٹی میں لوگ موجود ہیں جو کہ اپوائنٹ کر دینے چاہیے۔ جتنا میرٹ کو آپ فالو کریں گے اتنا ہی اس ملک کے لیے، آرمی کے لیے اور آپ کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کہ فیصلہ کرنے والے وہی لوگ ہیں پھر، اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف، تو اگر ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر آج بھی جب تک کہ کوئی اپوائنٹ کر نہیں دیا جاتا ہمیں ان کے کاموں پہ شک و شبہ رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔